मेरी मोहब्बत, मेरी दुआ, मेरी उमंग, मेरी आरज़ू सब आपके लिए। आज जहाँ मैं खड़ी हूँ बेहद मेरे लिए एक, आप सोच नहीं सकते कि मेरे दिल में एक कैसी चिंगारी है और किस तरह से वो मुझे खुश और मुतमईन रखे हुए है कि मुझे मेरे शागिर्दों ने उन लोगों में शामिल किया जो अक्ल के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करते। इससे बड़ा एज़ाज़ मुझे कोई मिल नहीं सकता था। ज़िंदगी में बहुत से एज़ाज़ मिले, लेकिन अगर आपका शागिर्द ये सोचे कि आप अक्ल की बजाय जुनून से ज़िंदा रहे तो ज़िंदगी की एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कीमत वसूल हो जाती है। लुत्फ़ की बात यह कि जो कहानी आपने अभी सुनी और उससे पहले जो बातें आपने सुनी वो सब ऐसी हैं कि उसके बाद शायद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं, लेकिन मज़ा यह है कि हर कहानी अपनी जगह कहने के काबिल होती है। हर कहानी में एक ना एक नया जाविया होता है, उसकी अपनी एक खुशी भी होती है, उसका एक अपना दुख भी होता है। कोई ज़िंदगी ऐसी नहीं है जहाँ तकलीफ़ ना हो, जहाँ गम ना हो, जहाँ हमने कभी नुकसान ना उठाया हो। लेकिन हम करते क्या हैं? हम 10 चीज़ों की तमन्ना करते हैं, 9 पूरी हो जाती हैं, एक पूरी नहीं होती। उस एक की शिकायत में ज़िंदगी पूरी गुजार देते हैं, उस 9 की खुशी का कभी ख्याल नहीं करते। इसलिए ज़िंदगी हमें बहुत खुशबू, बहुत ताज़ा हवा का झोंका देती तो है, हम उससे अलग होकर गुजर के चले जाते हैं। मेरे नज़दीक इंसान अशरफुल मखलूक़ात सिर्फ 2 बातों के लिए है। एक तो ये कि इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, अगर इंसान है, अगर सियासतदान है तो वो किसी तरह भी जी सकता है, और अगर इंसान है तो वो हर चीज़ को महसूस करता है। जहाँ अक्ल रुक जाती है, उसके हाथ बंध जाते हैं, उसके कदमों में जंजीरें पड़ जाती हैं, वहाँ आपका एहसास उस सब को तोड़ के आगे निकल के आगे बढ़ जाता है। और ये वो लम्हा है जब आदमी अपने आप से सुरखरू होता है। मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊं, बहुत लुत्फ़ की कहानी है। ये जिस ज़मीन पे मैं खड़ी हूँ, जिसने मेरे पैर पकड़े हैं, ये ज़मीन मेरा नमाया नाज है, और इसीलिए कभी इसे छोड़ने को न जी चाहा, न कोई लालच इतना बड़ा लगा कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूँ। इसलिए मैं बेवकूफ़ हुई, कम अक्ल हुई, और आज की ज़बान में अनरीज़नेबल हुई। मादरी ज़बान बोलना अच्छा होता है, जल्दी जल्दी समझ में आने लगती हैं बातें। मैं अपने बहुत अजीज़ और बहुत ज़हीन शागिर्द उमर की बड़ी ममनून हूँ कि जब मैं यहाँ सीढ़ियाँ उतर रही थी तो देखिए आज मैं बड़ी तैयारी करके आई थी कि मैं आप लोगों को इस कदर मरूद करूँगी अंग्रेज़ी बोल के कि जितनी भी आपके दिल में कोई ख्याल हो मेरे मुताल्लिक़ वो मिट जाएगा। उमर ने इतना मुस्कुरा के मुझसे कहा कि आपकी ज़बान में बात करेंगी। मैं आपको अपनी कहानी में से एक कहानी का टुकड़ा ये भी बताती चली जाऊँ कि मैं 7 ज़बानें समझ सकती हूँ, बोल सकती हूँ, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपके सामने उर्दू बोल रही हूँ। उमर ने मुझसे कहा कि आप किस ज़बान में बात करेंगी। मैंने कहा आपकी ज़बान में बात करना मुझसे चाहिए। बोले मैं चाहता हूँ आप उर्दू में बोलिए। मेरा कलेजा और 1.5 गज का हो गया कि ऐसी दरसगाह में पढ़ने वाले जहाँ रस्मी तौर पर उर्दू बोलना हराम हो, वहाँ का पढ़ने वाला नौजवान अपने फिक्री, अपने तहजीबी, अपने इल्मी और अपने लिसानी विरसे से वो ताल्लुक़ रखता है जो इंसान की ज़िंदगी में पायदारी और इस्तक़लाल पैदा करता है। जो लोग अपने विरसे से मुनकिर होते हैं, मुस्तक़बिल उनका नहीं होता, कभी नहीं होता, क्योंकि वो कभी इधर और कभी उधर होते हैं। मंजिल हमेशा उनकी होती है जो एक रास्ते पे साबित कदमी से चलते हैं। मैं आप तमाम तालिब इल्मों को फिर से सलाम करती हूँ। उर्दू ज़बान किसी खित्ते की ज़बान नहीं है, उर्दू ज़बान चंद लोगों की ज़बान नहीं है। उर्दू ज़बान एक तहजीबी ज़बान है जो जब हम इस खित्ते में आए थे तो हमने इस ज़बान को ईजाद करने की ज़रूरत महसूस की थी। अब मैं यहाँ से बात शुरू करती हूँ। ज़बान एक दूसरे को समझने और एक दूसरे को समझाने का ज़रिया है, तसल्लुत नहीं, दूसरों पर रोब नहीं, मरूब करने की बात नहीं। हम इस खित्ते में आए और हम भूल गए कि हम फारसी बोलते थे, कि तुर्की बोलते थे, कि चीनी बोलते थे, कि अरबी बोलते थे। हमने कहा हम वो ज़बान बोलेंगे जो सब बोल सकते हैं। मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। जब ये बात ठहरी कि हम वो ज़बान बोलेंगे तो हमने इस एहसास को गुंजाइश दी कि हमारे लिए अपनी ज़बान अहम नहीं है, लफ्ज़ अहम नहीं है, आवाज़ अहम नहीं है, ये एहसास अहम है कि हम दूसरे को समझ सकते हैं या नहीं। तहजीब की पहली सीढ़ी यही बात है कि हम दूसरे को समझें। इसे हम रवादारी कहते हैं, बर्दाश्त कहते हैं। मगर माशाअल्लाह से हम पाकिस्तानी इस कदर ताकतवर कौम है और उससे ज़्यादा इस कदर ताकतवर अफराद हैं कि हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम पहले ही से सब कुछ जानते हैं। गैब से सारे मज़ामीन हमारे ख्याल में आ गए और हमें तजुर्बा करने की ज़रूरत नहीं रही। ज़िंदगी तजुर्बे के बगैर आगे नहीं बढ़ती। तजुर्बे की बुनियाद दलील है, तजुर्बे की बुनियाद मंतिक है, और वो ज़िंदगी जिसमें दलील नहीं, मंतिक नहीं, एक सस्ती सी जज्बातियत हो, वो मेरी क्लास के जो शागिर्द हैं वो मेरे इस मुहावरे को जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ आवे जावे 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 इसी में गुजर जाती है। जो आता है वो जाने के इंतज़ार में रहता है, जो जाता है वो आने के इंतज़ार में रहता है। इसीलिए इस मसखरी सी सूरत हाल में हम शामिल हैं। करने दीजिए जो वो करते हैं,
کیونکہ وہ میرا اور آپ کا میدان نہیں. ہم تو زندگی کے چاہنے والوں میں سے ہیں. زندگی ہماری محبوب ہے, طاقت اور اقتدار ہمارا محبوب نہیں. اور جب زندگی محبوب ہو جاتی ہے تو زندگی کہیں بھی ہو, کلی میں پھوٹ رہی ہو, کسی معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو, کسی جوان کی آنکھوں میں ستارے چمکتے ہوں, اور کسی میرے جیسے بزرگ کی آنکھوں میں امید اور حوصلہ اور یقین ہو, تو سمجھ لیجئے کہ زندگی ہم سے کہیں بہت دور نہیں ہے. ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھیں گے. ایک اور بھی صورت ہے کہ ساری عمر ایک ہاتھ میں ترازو رکھ لیجئے اور سوچئے کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے, تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے بینکر تو ہو جائیں گے, انسان نہیں ہو سکیں گے. انسان ہونے کے لیے نفع سے زیادہ نقصان پہ نظر کی ضرورت ہے, کہ جو میرا نقصان ہوگا وہ شاید بہت سو کا فائدہ ہو جائے گا. یہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے جینے کی جو بات ہے, یہ میں نے کچھ صوفیہ سے محبت کر کے سیکھی. صوفی بڑے کمال کے مست لوگ ہیں. وہ اللہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اتنی خوبصورت دنیا میں ایسی بیش قیمت نعمت زندگی دے کے پیدا کر دیا. مجھے یہ جتا لینے دیجیے آپ کو کہ مجھے انگریزی آتی ہے, میں آخر کچھ تو آپ کو مروب کر کے جاؤں. میں اپنی کلاس میں اکثر کہتی ہوں کہ مجھے اس زندگی سے محبت ہے, اس دنیا سے محبت ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے سنگل انٹری ویزا, اسے ون وے ٹکٹ, دوبارہ نہیں مجھے آنا, دوبارہ اجازت بھی نہیں ہوگی. تو کیوں نہ اپنی زندگی کو, تکلیف کو راحت کا پیش خیمہ جان کے برداشت کر لینا چاہیے. تکلیف کے شکوے میں زندگی گزارنے کا کچھ مزہ نہیں آتا. مجھے لگتا ہے کہ میں واقعی انریزنیبل ہوں. میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ یہ آج کے موضوع کی جان ہے. پتہ چلا کہ ہم نے پی ایچ ڈی کر لی, اور پتہ چلا کہ ایسے کر لی کہ جتنا پڑھا تھا, جتنے سیمسٹر پڑھے تھے, سب میں 4 آتا گیا. تب میرے ڈین نے مجھے بلایا اور کہا کہ عارفہ, اور اتنی میری تعریف کی کہ اگر میری عقل میرا ساتھ نہ دیتی تو اب تک میں دیوانی ہو چکی ہوتی. اور اتنی میری تعریف کی اور کہا کہ عارفہ, ہم آج تمہیں, یہ میں برسوں پہلے کی بات کر رہی ہوں آپ سے, اور برسوں میں بھی کوئی دہائیوں کی بات کر رہی ہوں, ہم تمہیں آج اس یونیورسٹی میں پڑھانے کی جگہ دیتے ہیں اور تم یہاں پڑھاؤ. اور مجھ سر پھرے دیوانے کا جواب تھا کہ مجھے معاف کر دیجیے, میں اس اعزاز کے لیے بہت ممنون ہوں مگر قبول نہیں کر پاؤں. مجھے آج تک اپنے ڈین کی شکل یاد ہے, ہکا بکا منہ کھلا, کہ یہ چھوٹے سے ملک کی چھوٹی سی عورت کہیں کہ جاؤ, لوگ ناک رگڑتے ہیں اور یہ کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں آتی. اس نے ضد ہو کے مجھ سے پوچھا, اور انگریزی میں پوچھے گا نا یقیناً, Will you ever be able to use all the good work that you have done here? میرا بڑا سچا جواب. اور پھر اس نے پوچھا کہ پھر بھی جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا, اس نے پوچھا وجہ؟ میں کہا 5 سال میں نے آپ کے ساتھ گزارے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مجھ پر اتنا حق ہے. جس مٹی میں میں اپنے 25 سال گزار کے آئی ہوں, کیا اس کا مجھ پر کوئی حق ہے؟ میں یہاں واپس آئی تو جانے سے پہلے اچھی بھلی لاہور کالج, اس وقت کالج ہوتا تھا, یونیورسٹی ہو گیا, اس میں پڑھاتی تھی. جب واپس آئی تو پتہ چلا کہ اب میرا تقرر ہے وہ ایک انٹرمیڈیٹ کالج بدو ملی میں کر دیا گیا ہے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بدو ملی کہتے کس کو ہیں, یہ کوئی خاتون کا نام ہے یا کسی ہیرو کا نام ہے. پتہ چلا ایک جگہ کا نام ہے, اور سیالکوٹ سے کہیں آگے ہوتی ہے. تو میں نے محکمہ تعلیم کی انتظامیہ سے پوچھا کہ میرا پاکستان کا ایم اے مجھے اس قابل تھا کہ میں لاہور کالج میں پڑھا لوں, اس وقت اس کا بڑا نام تھا, اور امریکہ سے کی ہوئی پی ایچ ڈی میرے اس کام آتی ہے کہ آپ مجھے وہاں بھیج دیں. ان کے پاس سوائے اس بات کے کوئی دوسرا غم اور غصہ نہیں تھا کہ میں وہ ہوں جو کامیاب ہو کے واپس آ گئی. انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا, آپ کا دماغ خراب ہے, آپ واپس آئیں. میں نے کہا جی ہے, اور میں دعا کروں گی کہ ہمیشہ خراب رہے. بہرحال یہ بتانا اس لیے چاہتی ہوں کہ میں یہ سوچتی تھی, اور علم کی کوئی حد نہیں ہے, علم کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے, جس طرح محبت کی کوئی حد نہیں ہے, محبت کا کوئی زمانہ نہیں ہے, محبت کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے. جائیے جہاں تک علم حاصل کرنے جانا چاہتے ہیں, مگر واپس وہاں آئیے جہاں آپ کی جڑیں. مجھے اور آپ کو سینچنا ہے اس جگہ کو. مجھے نہیں معلوم میں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا, لیکن ایک بات ضرور ہوئی ہے, اور وہ یہ ہوئی ہے کہ میری آنکھ کبھی میرے سامنے نہیں جھکی. مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا مجھے کیا جانتی ہے اور کیا سمجھتی ہے. مجھے فکر اس کی ہے کہ میں نے اپنے لیے جو ایک پیمانہ آپ کا اور اپنے درمیان خدمت کا اور محبت کا رکھا تھا, کیا اس میں میری آنکھ جھک گئی یا نہیں جھکی. میں بڑی خوشی سے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جس فخر سے میں یہاں روزانہ صبح ایف سی کالج پڑھانے آتی ہوں, اتنے ہی فخر سے اپنے ہفتے کی کئی شاموں میں ایک کچی آبادی میں ان بچوں کو پڑھانے جاتی ہوں جو دن بھر بھٹے بیچتے ہیں, آپ کی اور میری گاڑیاں پالش کرتے ہیں, جوتے چمکاتے ہیں, سائیکلوں کے یا موٹروں کے پنکچر لگاتے ہیں. ان کی انگلیاں زخمی ہیں مگر ان کے دل پر ایک خراش نہیں. ان کی آنکھوں میں خواب آپ سے زیادہ چمکتے ہیں. آئیے وعدہ کر لینا کہ ہم سب جسے جہاں کہیں بھی پائیں گے, جسے ہماری اتنی سی ناخن برابر مدد کی ضرورت ہے,
ہم ہچکچائیں گے نہیں. کبھی کبھی ہم ہچکچانے لگتے ہیں, ہم خوفزدہ ہوتے ہیں باہر کی دنیا سے. اندر کی دنیا بہت آباد و شاداب رہتی ہے اور باہر کی دنیا ہمیں ڈراتی ہے. آپ یقین کر لیجئے, یہ جتنے لوگ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں یہ خود بہت ڈرے ہوئے ہیں. ہمیشہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اس کو وہی دیتا ہے. جس کے پاس خوف ہے وہ خوف دے گا, جس کے پاس محبت اور امید ہے وہ محبت اور امید دے گا. ہر کوئی اپنے خزانے سے لٹاتا ہے. میری تو ساری توقع نوجوان ہے. کوئی سیاسی نیا چہرہ بھی زندگی میں تبدیلی نہیں لائے گا. اگر تبدیلی آئے گی تو صرف آپ کے ہاتھوں آئے گی. اور کیسے آئے گی؟ آپ پہلے خود کو تبدیل کریں گے, پھر دنیا تبدیل ہوگی. سیاستدان ساری دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا ہے سوائے اپنے آپ کے, اسی لیے کوئی تبدیلی نہیں آنے پاتی. اور ایک بات اور یاد رکھیے, جس تبدیلی میں, اس انقلاب میں محبت نہیں ہوتی وہ ظلم ہے, وہ صفاقی ہے. اور جس تبدیلی میں محبت, ہمدردی, احساس, ایک دوسرے کے لیے رواداری اور برداشت ہوتی ہے, وہ انقلاب دراصل ہمیشہ کے لیے آتا ہے. آپ جس معاشرے میں زندہ ہیں, اور خاص طور پر میرے محبوب جنرل ضیاء الحق کے بعد سے جو معاشرہ یہاں موجود ہوا ہے, مجھے اتنا افسوس ہے کہ آپ کی عمر کے لوگوں نے ایک روادار, ایک ٹھہرا ہوا, ایک پرامن پاکستان نہیں دیکھا. برداشت والا پاکستان آپ نے نہیں دیکھا. آپ نے فتوے کا پاکستان دیکھا ہے, آپ نے نفرت کا پاکستان دیکھا ہے, دہشت کا, وحشت کا. کیا کمال ہے, آپ 300 لوگوں کو بم باندھ کے اڑا دیجئے تو 70 حوریں مسکرا کے اوپر استقبال کر رہی ہیں. کسی ایک انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیے تو شاید 700 حوریں استقبال کریں. خود غرضی محبت نہیں سکھاتی, اور جب محبت نہیں سکھاتی ہمیں تو ہمیں غم اور غصہ سکھاتی ہے جو نفرت میں بدلتا ہے. نفرت ہمیں دہشت اور وحشت کی طرف آمادہ کرتی ہے. بولیے کہ آپ دنیا میں کس چیز کے علمبردار ہونا چاہتے ہیں, امن کے اور محبت کے, یا نفرت کے اور وحشت کے؟ آپ کا جواب چاہیے مجھے.